تو پھر ان اعلیٰ اور ارفع لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تربیت کی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں جی اس کی دائیں کان کے اندر اذان دیتے اور بائیں کان کے اندر اقامت کہتے ہیں، حالانکہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، پیدا ہوتے ہی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دائیں طرف اذان دو اور بائیں طرف اقامت، تکبیر، وہ آپ سناؤ اس کو، تاکہ جب یہ پھول ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا نام چلا جائے، اللہ کے رسول کا نام چلا جائے۔ صرف اس لیے اس کو امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بچے کے کان کے اندر اذان اور تکبیر کہتے ہو اس وقت اللہ پاک کی وحدانیت اس کے دل کے اندر پرواز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کل مولود یوالد علی الفطرہ، کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اب اللہ ہو تو اللہ پاک کیسے کافر پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ پاک کو تو اسلام پسند ہے، دین پسند ہے، اپنے نبی پسند ہے، اپنے نبی کا دین پسند ہے۔ اللہ پاک جب بھی کسی کو بیٹا یا بیٹی دیتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہوداہ و ینصرانہ، مثلا یہ اس کے باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو وہ یہودی بنا دے، اس کو وہ مجوسی بنا دے اور اس کو وہ نصرانی بنا دے۔ اب ایک بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا مگر آپ نے اس بچے کے ساتھ کیا کر دیا؟ اللہ نے حکم دیا کہ اذان دی جائے، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تکبیر کہی جائے، اور جب بچہ بڑا ہوا وہ فطرت اسلام پہ تھا مگر جب آپ کے پاس آیا آپ نے بیڑا غرق کر دیا اس کا۔ نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ قرآن پڑھتا ہے، نہ وہ کسی باز اور نصیحت پہ بیٹھتا ہے، نہ وہ بڑے کو احترام کرتا ہے۔ جو بچہ اللہ نے آپ کو فطرت اسلام پر دیا تھا آپ نے کیا کر دیا ہے اس کے ساتھ؟ وہ تو ایک امانت تھی۔ جب وہ پیدا ہوا تھا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ اس کے کان کے اندر اذان دی جائے، اور یہی اذان جب ہوتی ہے اس کی زبان کھلتے ہی یہ اذان ہو جاتی ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے پھر بھی اذان ہوتی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ بچے کی زبان جب کھلتی ہے تو اس وقت بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، موت کے وقت جب اس کی زبان بند ہوتی ہے تب بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ تربیت ہوتی ہے۔ آج دیکھیں ہمارا بچہ ہے، چھوٹا ہے وہی حال ہے، بڑا ہوتا ہے وہی حال ہے، لڑک پر جوانی آ گئی وہی حال ہے، بڑھاپے میں جا رہا ہے وہی حال ہے۔ یہ تقسیم میرے اسلام نے نہیں دی، یہ تقسیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی۔ فرمایا وہ امانت تھی، آتے ہی اذان سنی، آتے ہی تکبیر سنی۔ باری تعالیٰ جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر ہم کیا کریں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ 7 سنین، کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہوتا ہے اس کو آپ نماز کا کہا کرو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ اسنا 7 سنین، کہ جب وہ 7 سال کا ہوتا ہے اس کو آپ کہا کریں کہ تم نماز پڑھا کرو۔ وَضْرِبُوا عَلَيْهَا وَهُمْ 22، اگر وہ 10 سال کا ہوتا ہے 7 سال میں کہا کہ اس کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھے، مگر جب وہ 10 سال کا ہو جائے اس کو کہو نماز پڑھے، اگر نماز نہیں پڑھتا پھر اس کو مارو، اگر وہ پھر بھی نہیں پڑھتا فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر اس کو اس کے بستر سے علیحدہ کر دیں۔ آج کون کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ جوان بیٹا نماز نہیں پڑھتا اور شام کو 4 روٹیاں کھا کے سو جاتا ہے، اور اتنی روٹی دیتے ہیں والدین، اتنی روٹی دیتے ہیں کہ صبح مسجد سے اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اندر سو کے خراٹے دے رہا ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کے بندے اس کو نماز نہیں پڑھواتے تو کم از کم روٹی تو کم دو۔ یہ جو بڑھ چڑھ کے اس کو رزق کھلائی جا رہے ہو سکتا ہے کہ یہ رزق بھی ایک دن بند ہو جائے۔
کم طعام کی بھی میرے مصطفیٰ نے تاکید کی ہے کہ کم سویا کرو، کم کھایا کرو، کم بولا کرو۔ آج ہم بولتے بہت زیادہ ہیں، کھاتے بہت زیادہ ہیں، سوتے بہت زیادہ ہیں، جو میرے مصطفیٰ کہتے گئے ہم ریجیکٹ کرتے گئے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا کم بولا کرو، آج غیبت، چغلخوری، بدماشی، بے حیائی، برائی، ہر چیز ہمارے ساتھ بھی کھڑا ہو جائے وہ جان چھڑاتا ہے کہ یہ مجھے آزاد کر دے۔ جو میرے مصطفیٰ نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تربیت کیسی ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی تبدیلی نہیں آ رہی، تبدیلی خاک ہے، تبدیلی کون لائے گا؟ میں نے آیت پیش کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم۔ اے میرا محبوب کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ کیا میرے مصطفیٰ نے جیسے حسنین کریمین کی تربیت کی تھی کیا آپ لوگوں نے ویسی کی ہے؟ کیا میرے مصطفیٰ کریم نے جو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی تربیت کی تھی آپ لوگ اپنی بیٹی کی ویسی تربیت کر رہے ہیں؟ ویسی تربیت کوئی نہیں کر سکتا، مگر ان کی خوشبو تو آنی چاہیے نا، ان کی خوشبو تو آنی چاہیے نا۔ جہاں پہ جہاد کی بات ہو، جہاں پہ سختی ظلمت کی بات ہو، کم از کم آپ کا بیٹا تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا جیسے حسین میدان کربلا میں کھڑا تھا۔ روحانی طور پر علی المرتضیٰ بھی آ رہے تھے، روحانی طور پر حضرت فاطمہ الزہرا بھی وہاں پہ موجود تھی، میرے آقا کریم بھی روحانی طور پر وہاں سے مکہ اور مدینہ میں پہنچے، موجود جسمانی طور پر کوئی نہیں تھا مگر تربیت ایسی تھی۔ حسین نے کہا یزید ڈٹ کے کھڑا ہوں، جو کرنا ہے کر لو، کیوں؟ کیونکہ میرے پیچھے خون علی کا ہے، دودھ فاطمہ کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ۔ تو جب 7 سال کا بچہ ہو نماز کا حکم دو میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، اگر آپ نہیں دیتے اس کا مقصد ہے کہ آپ میرے مصطفیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، یا پھر میرے مصطفیٰ کو ناراض کر لو یا پھر اپنے بیٹے کو راضی کر لو جو بڑا ہو کے آپ کو جوتے مارے گا۔ جو 7 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا تو آپ کا فرما بردار کیسے بنے گا؟ ٹیپو سلطان کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ کیوں بڑے بڑے لوگ پیدا نہیں ہو رہے؟ ہم خود منافق ہو گئے ہیں، ہم خود بے حیا ہو گئے ہیں، ہم آتے ہیں مسجدوں میں بیٹھتے ہیں تقریریں سنتے ہیں، ہم بڑے بڑے نوٹس بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم اتنے منافق ہو گئے ہیں جہاں اپنی اولاد کو بھی نہیں سمجھاتے لوگوں۔ علماء کیا کریں؟ مفتی اعظام کیا کریں؟ یہ حفاظ، یہ علماء، یہ میرے نبی کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ سارا دن مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، کتنا بڑا قبیلہ ہے، کتنے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہوں گے، کتنے حافظ بنتے ہوں گے، کتنے نے سورہ یاسین ملک رحمان یاد کی ہوگی۔ ہم کیا کریں؟ ہمیں بتائیں تو صحیح۔ ہمارا سینہ چلتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرتے ہیں، آپ تھم کے تھم اٹھ کے چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے، کوئی فائدہ نہیں ہے نماز کا۔ اپنے لیے نہ جیو، کسی دوسرے کے لیے جیو۔ اسی وجہ سے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تم کہتے ہو میں جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ چلا جاؤں، میری اولاد کا پتہ نہیں وہ کہاں پھرتی ہے، اس کا ٹچ موبائل ہے، اس کی فلمیں ہے، اس کے گانے ہیں، اور تو خود اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ہر ناکام انسان کے نیچے ایک ناکام انسان بیٹھا ہے، اور ہر کامیاب انسان کے پیچھے کامیاب انسان بیٹھا ہے۔ جس حافظ صاحب کی زندگی کو اٹھا لیں، ان کے پیچھے محدث ہوں گے، حفاظ ہوں گے، علماء ہوں گے۔ میری زندگی کو اٹھا لیں، اگر کسی چور کو اٹھا لیں اس کے پیچھے بھی چور ہوں گے، کسی ڈاکو کو اٹھا لیں اس کے پیچھے بھی ڈاکو ہوں گے، اگر کوئی جیب کترا مل جاتا ہے اس کی ہسٹری کو پڑھیں، اس کے پیچھے بھی جیب کترے ہوں گے۔ لوگوں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری اولاد ڈی پی ایس پہ پڑھ رہی ہے، بحریہ میں پڑھ رہی ہے، ڈی ایچ اے میں پڑھ رہی ہے، پڑھنے دیں، علم ہے، علم حاصل کرو، چاہے چین بھی نہ جانا کرو، لیکن علم کا یہ مقصد تو نہیں کہ مصطفیٰ کی غلامی بھول جائے، ابو بکر صدیق کی صداقت بھول جائے، عمر کی عدالت بھول جائے، عثمان غنی کی سخاوت بھول جائے، علی المرتضیٰ کا عشق بھول جائے، بلال حبشی کی تڑپ بھول جائے، اب ایسے کرنے کا ذوق بھول جائے۔ کیا کرو گے؟ قبر میں کیا جواب دو گے؟ تم میں کنوارے بھی بیٹھے ہیں، اللہ ان کی شادی کرے، ان کو بچے دے، تربیت اچھی کرے نا دوستو۔ جو تربیت اچھی کرے گا خدا کی عزت کی قسم صدقہ جاریہ ہوگا، قبر میں بھی ملے۔ احمد بن حنبل کی ماں کہتی تھی نا کہ بیٹا حدیث لکھا کرو، حدیث لکھا کرو، جب آپ بڑے ہو گئے اللہ کی عزت کی قسم تربیت تھی، تو اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے المسند لکھی۔ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے مسجد کے اندر،
آپ کو ایک مؤذن نے دیکھا، اس کو پتہ نہیں تھا احمد بن حنبل کون ہے۔ اگر احمد بن حنبل بتا ہی دے ہمارے کوئی نمازی بیٹھا ہے یا کوئی وہ نام پہ ہی تھا، وہ بہر صفائی کرتا تھا، اب صفائی والے کو کہتے کہ یہ خادم سے رضوی صاحب آئے ہیں تو وہ کیا کہے گا؟ یا میں طبیان القرآن کے سعیدی صاحب کی بات کرتا ہوں، عالم ہمیشہ عالم کو جانتا ہے، ڈاکٹر ہمیشہ ڈاکٹر کو جانتا ہے، انجینئر ہمیشہ انجینئر کو جانتا ہے۔ آپ چلے گئے، آپ نے کہا کہ میں نے رات کو سونا ہے، اس نے کہا جاؤ 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 دفعہ ہو جاؤ، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ نے کیا کرنے سو گے؟ آپ جو ہے ایک کونے کے اندر سو گئے۔ کون؟ امام احمد بن حنبل۔ رات کو 2 بجے وہ بندہ آیا، اس نے کہا صفائی والا، اس نے کہا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ آپ اٹھے، آپ جا کے گلی کے اندر سو گئے۔ جب آپ اس گلی کے اندر سوئے تو پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، آپ گلی کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس کے پاؤں سے پکڑا اور ساتھ ہی ایک نان بھائی کا گھر تھا جو اس مسجد کے نام پکاتا تھا، آپ کی ٹانگ سے پکڑا، گھسیٹ کے جا کے اس کے گھر کے اندر پھینک دیا۔ فرمایا بابا جی کل کا آپ نے ہمیں ذلیل کیا ہوا ہے، آپ ادھر سوئے باہر نکال دیا، باہر گلی میں سوئے آپ اندر ڈال دیا، دفع ہو جاؤ جو بھی کرنا ہے۔ جب اندر گئے تو اسے نام بھائی نے دیکھا تو اس کو حیا آ گئی۔ جب حیا آئی فرمایا بابا جی کون ہو تم؟ فرمایا بس اللہ کا بندہ ہی ہوں، انسان ہی ہوں۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، آپ کو میں روٹی کھلاتا ہوں، نہلاتا ہوں، سارا کچھ انہوں نے کیا۔ جب رات گزر گئی تو وہ جب بھی امام احمد بن حنبل کے ارد گرد سے گزرے تو استغفار کرے، استغفار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا اے بندے یہ تو بتا، یہ جو تو استغفار کرتا ہے اللہ پاک نے کیا عطا کیا ہے تجھے؟ اس نام بھائی نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، رب سے جو بھی مانگا ہے رب نے عطا کر دیا ہے، مگر صرف ایک دعا رہتی ہے، صرف ایک دعا رہتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا بتاؤ وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا رب کی بارگاہ میں استغفار بھی کرتا رہتا ہوں اور یہی دعا کرتا رہتا ہوں باری تعالیٰ امام احمد بن حنبل کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوتی ہے۔ فرمایا یہی دعا کرتا رہتا ہوں امام احمد بن حنبل کے ساتھ میری ملاقات کو کروا۔ امام احمد بن حنبل نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے بندے تیرے استغفار کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ میرے رب نے مجھے وہاں سے اٹھا کے مسجد میں ڈالا، مسجد سے اٹھا کے گلی میں ڈالا، گلی میں فلاں بندے نے میرے ٹانگوں سے گھسیٹ کے آپ کے گھر میں لے آیا، اب میری زیارت کر لو، میں احمد بن حنبل۔ دوستو تربیت ہوگی تو پھر بچے بھی اچھے ہوں گے، تربیت نہیں ہوگی تو پھر بچے بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اولاد کی حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔